اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ سورہ یوسف کا 8واں رکوع ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو وزارت ملنے کے بعد ابتدائی 7 سال بڑے خوشحالی کے رہے مصر میں، اس کے بعد قحط کا زمانہ شروع ہوا اور وہ بھی 7 سال پر محیط تھا، اور اس نے نہ صرف مصر بلکہ گرد و پیش کے علاقوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا، یہاں تک کہ فلسطین تک جہاں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائی رہائش پذیر تھے وہ بھی متاثر ہوئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ مصر کے بادشاہ نے قحط زدہ لوگوں کے لیے راشن مقرر کر رکھا ہے اور وہاں سے مناسب قیمت پر غلہ مل سکتا ہے، تو اس خبر کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 باپ شریک بھائی، جنہوں نے ان کو بچپن میں کنویں میں ڈالا تھا، راشن لینے کے لیے مصر آئے۔ البتہ ان کے سگے بھائی بنیامین کو اپنے والد کے پاس چھوڑ آئے۔ یہاں راشن کی تقسیم کا سارا انتظام حضرت یوسف علیہ السلام خود کر رہے تھے تاکہ سب لوگوں کو انصاف کے ساتھ راشن مل سکے۔ چنانچہ ان بھائیوں کو ان کے سامنے آنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ ان کی صورتوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 سال کی عمر میں دیکھا تھا اور اب وہ بڑے ہو چکے تھے، اس لیے ان کے ظاہری صورت میں بھی بڑی تبدیلی آ چکی تھی، اور اس کے علاوہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مصر کے محلات میں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے 10 بھائیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا ایک باپ شریک بھائی بھی ہے جو ہمارے والد کی خدمت کے لیے وہاں رہ گیا ہے اور یا نہیں آ سکا، آپ اس کے حصے کا غلہ بھی ہمیں دے دیجئے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ راشن کے جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں ان کی روح سے میں ایسا نہیں کر سکتا، البتہ اگلی مرتبہ جب آپ آئیں تو اسے ساتھ لے کر آئیں اور میں سب کا حصہ پورا دوں گا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ۔ اور ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ اس کو ساتھ لے کر نہیں آئے تو آپ کو اپنے حصے کا غلہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ آپ کا کوئی اور بھائی بھی ہے، اور دھوکہ دینے والوں کو راشن نہیں دیا جا سکتا۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان کے بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے سامان میں رکھ دے، تاکہ جب یہ اپنے گھروں کو واپس پہنچ جائے تو وہ اپنے مال کو پہچان لے، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام نے ان کی قیمت کو ان کے سامان میں واپس رکھ دیا، اور یہ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنی جیب سے اتنی قیمت سرکاری خزانے میں جمع کروا دی۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی سفر کر کے اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے، ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے منع کر دیا گیا ہے، بس ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی بنیامین بھی ہمارے ساتھ بھیج دیے جائے تو ہم غلہ لا سکتے ہیں، ورنہ بادشاہ نے منع کر دیا ہے۔ اور یقیناً کہنے لگے ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے بارے میں تم پر ویسے ہی اعتماد کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں نے تم پر اعتماد کیا تھا؟ میں صرف اللہ پر اعتماد کرتا ہوں، وہ سب سے بہترین نگہبان ہے اور وہی سب سے رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی پونجی انہیں واپس کر دی گئی ہے، یعنی سامان بھی موجود ہے اور قیمت بھی موجود ہے۔ خوش ہو کر کہنے لگے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ دیکھیں ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ آپ اگر ہمیں اجازت دے تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ بھی لائیں گے، ہم اپنے بھائی کی خوب حفاظت بھی کریں گے، اور ایک حصے کے اونٹ کا غلہ زیادہ لیں گے، اور بادشاہ کے لیے یہ دینا بہت آسان ہے۔
یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس وقت تک کسی بھی صورت اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام کی قسم کھا کر مجھے یہ پکا عہد نہ کرو کہ تم اسے ضرور واپس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ تم بالکل ہی لاچار ہو جاؤ۔ جب انہوں نے قسم کھا کر پکا قول دے دیا تو آپ نے فرمایا جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو رخصت کرتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ مصر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا یہ محض ایک ظاہری تدبیر ہے، ورنہ میں تمہیں اللہ کے کسی حکم سے نہیں بچا سکتا، حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو بھی اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعنی ظاہری تدبیر اور اسباب کا اختیار کرنا نہ شان انبیاء کے خلاف ہے اور نہ ہی توکل کے منافی ہے۔ گویا نظر بد سے بچنے کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ تدبیر کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی اپنے والد کے حکم پر مصر میں داخل ہوئے اسی مشورے کے مطابق، تو وہ تدبیر انہیں اللہ کے حکم سے نہ بچا سکی، وہ تو بس یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا ایک ارمان تھا جسے انہوں نے پورا کیا تھا۔ بلا شبہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے انہیں علم عطا کیا تھا، لیکن اکثر لوگ علم حقیقی سے محروم ہوتے ہیں۔ حقیقی علم اللہ کی مرضیات اور ایمانیات کا علم ہے، اور حقیقی صاحب علم وہ ہے جو علم پر عمل بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم والا بھی بنائے اور عمل والا بھی بنائے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اب جب سب بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہائی میں اپنے بھائی بنیامین سے ملاقات کر کے اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، جو کچھ یہ تمہارے ساتھ کر رہے تھے اس پر غم نہ کرو۔ بنیامین نے اس موقع پر کہا کہ میں اب ان بھائیوں کے ساتھ واپس جانا نہیں چاہتا، اس کے لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تدبیر اختیار کی۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ پھر جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا، اور پھر ایک منادی نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو شخص اسے لے کر آئے گا ہم اس کو 1 اونٹ کا بوجھ انعام میں دیں گے۔ وہ بھائی بول پڑے اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے، اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگوں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہو گئی تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ۔ تو بھائیوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں سے وہ پیالہ نکلے تو اسے اس کی سزا میں گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتے ہیں یہ تدبیر ہم نے یوسف کو بتلائی تھی، ورنہ ملکی قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو پکڑنے کے مجاز نہ تھے۔ اور اللہ کا ارشاد ہے نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ اور یہ جو تدبیر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کی یہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلائی تھی، جس طرح اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تدبیر سکھائی، اس لیے جو کچھ ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اور جس طرح سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں کام بظاہر شریعت کے خلاف کیے لیکن وہ اللہ کے تکوینی حکم سے تھے اس لیے ان کے لیے جائز تھے، اسی طرح یہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، اس لیے اس پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب معاملہ ظاہر ہو گیا اور وہ پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو بھائی کہنے لگے قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل،
اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی بھی تھا، وہ بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ یعنی جو ہی بنیامین کے سامان سے وہ پیمانہ برآمد ہوا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا انداز گفتگو بدل گیا، ان کے دل میں موجودہ جذبہ حسد باہر آ گیا اور انہیں یوں ظاہر کیا گویا کہ ان کے بھائی کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے حقیقی بھائی نے بھی یہی حرکت کی تھی، اور ظاہر ہے کہ بھائیوں کے اخلاق، عادات اور طبیعتوں میں مشابہت تو ہوتی ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ۔ یوسف علیہ السلام نے ان پر ظاہر کیے بغیر دل ہی دل میں کہا کہ تم بہت برے لوگ ہو، اور جو کچھ تم ہم دونوں بھائیوں کے بارے میں کہہ رہے ہو اس کی صحیح حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اس موقع پر بھی یوسف علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں کہتے رہے، ظاہری طور پر نہ کوئی شکوہ کیا، نہ شکایت کی، نہ انہیں کچھ کہا۔ چنانچہ بھائیوں نے کہا قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، اے عزیز مصر، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کرتے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لے، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ چنانچہ اس طرح بنیامین بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، اور بھائی اب واپس روانہ ہوئے، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے رکوع میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے ظلم، زیادتی اور ناجائز کاموں سے اور برے اعمال سے، برے لوگوں سے، برے صحبتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کامل طور پر قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔